والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6 أيام اعمل ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله في سر أمركم وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا أبدا، ولا تقضي بين الاثنين، ولا تقضي الأمانة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس وقت میں نے حافظات کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی، اور یہ ایسی صورت ہے کہ عام طور پر بچوں کو یا اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے باضابطہ مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، ان کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرانی جاتی ہیں تاکہ نماز میں پڑھ سکیں۔ انہیں صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بظاہر چھوٹی صورت ہے، اور کلام پاک میں سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہی وہ صورت ہے جو سب سے چھوٹی صورت، اور اسی پر چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا فصیح عرب ہو، بلیغ عرب ہو، اور ان کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں عربی دانی میں ملکہ حاصل ہے، تو اس طرح کی چھوٹی صورت بھی لا کر دکھا دے، بہرحال نہیں لا سکے۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آج نہیں لا سکے تو کبھی نہیں لا سکے۔ ظاہر ہے کہ کلام الہی ہے، کوئی کلام انسانی ہے نہیں، تو کلام انسانی کی نظیر پیش کی جا سکتی ہے، اس کی مثال لائی جا سکتی ہے، لیکن کلام الہی کی مثال پلا نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ اپنے بلاغت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے جس مقام بلاغت کو پہنچا ہوا ہے، اس طرح کلام کوئی دوسرا ملا نہیں سکتا۔ تو کلام اللہ کی مثال کیا پیش کرے؟ اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا،
آج نہیں کر سکے تو کبھی نہیں کر سکے. چنانچہ اتنی مدت گزر گئی، 1450 سال کی مدت گزر گئی، کوئی نہ لا سکے، نہ مستقبل میں کسی کی ضرورت ہو سکے. اس لیے نتیجہ کے طور پر آپ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس، اس جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر. دنیا کی آگ کو روشن کیا جاتا ہے لکڑیوں سے، ڈیزل پیٹرول سے، لیکن جہنم کی آگ فرمایا گیا نہیں، نہ ڈیزل ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ لکڑی ہے، بلکہ انسان اور پتھر. وہ انسان جنہوں نے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، جس نے اپنے خالق اور مالک کے سامنے سر بسجود نہ ہو کر معبودان باطلہ کے سامنے سر ٹیک دیا، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دوسرے کی پرستش شروع کر دی. یہ انسان اس جہنم کی آگ کا ایندھن. اللہ سب کی حفاظت کرے. اسی طرح حجارہ وہ پتھر جس کو اس نے تراش کر معبود بنایا، اس تراشے ہوئے پتھر کو بھی ڈالا جائے گا تاکہ اس کی رہی سری امید ختم ہو. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر رہے ہیں. تو جب یہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے کہ جن پتھروں کی ہم پرستش کرتے تھے آج خود وہ مبتلا عذاب ہے، تو دوسری کا سفارش کرے گا. النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. یہ جہنم تیار ہی کی گئی ہے کافر. بڑے اور بحث سے میں نے آیت سورہ مبارکہ تلاوت کی. یہ سورہ مبارکہ ایسی سورت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لائے کہ 4 اماموں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چاروں مذاہب چل رہے ہیں، چاروں برحق ہیں. کسی کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات غلط ہے، گناہ ہے. نہ تو حنفی کے لیے جائز ہے کہ کہتے کہ شافعی باطل، نہ شافعی کے لیے جائز ہے کہ حنفی باطل ہے. اسی طریقے سے مالک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام ہیں اور بڑے فہیم اور ذکی انسان ہیں. فہیم اور ذکی انسان، ان کی فہم، ان کی ذکاوت اس طرح سامنے آتی ہے. ایک موقع پر ہارون رشید نے علماء کو بلایا، جمع کیا اور عجیب سوال کیا کہ بتاؤ کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں؟ اس کو کون بتائے؟ کسی کے متعلق کوئی بھی حتماً نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. اب سارے علماء پریشان، کیا جواب دیا گیا؟ اسی مجلس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس وقت کم سی ان کے بڑے موجود ہیں، ان کے اساتذہ موجود ہیں. جواب ذہن میں آیا، جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بڑوں کو دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہارون رشید نے پھر سوال دہرایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پھر کھڑے ہوتے پھر بیٹھ جاتے. تو خلیفہ ہارون رشید جو خود بھی عالم تھے سمجھ گئے کہ یہ کم سن طالب علم ہے جو جواب دینا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد بن ادریس ہے.
مجھے آپ کے سوال کا جواب آتا ہے، لیکن ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ جو موجود ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے جواب دینے میں شرم محسوس ہوتا ہے۔ حضرت کے جو اساتذہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جواب دو، تمہاری ذہانت ہمارے لیے قابل فخر ہو، ہمارے فخر کا ذریعہ بنے، تمہارا جواب ہمارے فخر کی بات ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو میں جواب دوں گا، اور میرا سوال یہ ہے کہ کبھی آپ کے ذہن میں کسی گناہ کا خیال آیا، اس وقت آپ نے کیا کیا؟ اب ہم نصیب چپ ہو گئے، جواب نہ دوں تو جواب نہیں ملے گا، اور جواب دوں تو میرا پول کھلے گا، میری حقیقت کھلے گی۔ لیکن بہرحال جواب دینا، انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک موقع پر ایسا ہوا، اس وقت میرے دل میں آیا میں بڑا گناہ کروں، بڑا گناہ، اور جو سماج کے اندر اخلاقی طور پر سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، سارے کو زنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑا گناہ کرنے کا خیال آیا، لیکن ساتھ میں اللہ کا خوف دل میں آیا۔ گناہ کا ارادہ تو ہوا، لیکن اللہ کا خوف آیا، اس خوف خدا نے مجھے اس گناہ سے روکا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن کریم کی آیت سے بتا سکتا ہوں کہ آپ جنت، آپ جنت۔ صحابہ دوسرے علماء کرام موجود تھے، انہوں نے کہا کہ وہ قرآن کریم سے ان کے جنتی ہونے کا کیا ثبوت پیش کریں؟ انہوں نے کہا ہاں، قرآن کریم امتنان کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، روبرو ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اور اپنے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى۔ ظاہر ہے جب گناہ کے لیے نفس مائل ہوا، طبیعت آمادہ ہوئی، لیکن خوف خدا نے اس کو گناہ سے روک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے خوف سے، گناہ سے رک جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرتا، اور یہ خوف جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو یہ خوف ان کو جنت تک لے جائے گا۔ یہ دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذہانت جواب۔ وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ عصر ایسی صورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی صورت نازل فرماتا اور کوئی دوسری صورت نازل نہ ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے تنہا یہ صورت کافی ہے۔ اس لیے کہ اس صورت کے اندر ایمان کو بتائے، اعمال کو بتائے، اور اسی طریقے سے آخرت کو بتائے۔ تو چونکہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایمانیات کو اختیار کر لے،
ایمان کے مطابق زندگی گزارے، اللہ سے خوف کرے، رسالت پر ایمان رکھے۔ توحید، رسالت اور معاد، یہ تین موضوع ہے قرآن کے، تینوں چیزوں پہ اللہ نے بیان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان ٹوٹے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان ٹوٹے میں ہیں، گھاٹے میں۔ والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور ہمارا آپ زمانے سے گزر رہے ہیں۔ کسی زمانے پر کسی عارف باللہ نے بات کہی، مثل برف ہو رہی ہے عمر کم، مثل برف ہو رہی ہے عمر کم، رفتہ رفتہ چپے چپے دم بدم۔ برف کی سل رکھی ہوئی ہے، دکاندار نے برف بیچنے کے لیے لا کر رکھا، اب اس کی طرف توجہ نہیں دی، توجہ دوسری طرف ہٹ گئی، تو ظاہر کو برف کی سیل پگھل پگھل کر ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو نفع تو دور کی بات ہے، اصل پونجی بھی ہاتھ نہیں آئی، پونجی بھی ہاتھ نہیں آئی۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں بے خبری کو اختیار کیا اور ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو ملحوظ نہیں رکھا، مقصد تخلیق پر غور نہیں کیا، ہماری زندگی یوں ہی بیکار ہو جائے گی، ہماری زندگی نفع بخش نہیں ہوگی، بلکہ ہماری زندگی نقصان ہو جائے گی، نقصان ہی نقصان۔ اسی لیے اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر انسان کو بتایا کہ یہ سمجھ، یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، اتنا قیمتی وقت ہے کہ جو وقت گزر گیا تمہارا ہاتھ نہیں ہے۔ پیسہ ہاتھ سے نکل جائے دوبارہ آ سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہاتھ سے نکل جائے وہ چیز دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن جو گزرا ہوا وقت ہے وہ دوبارہ آ نہیں سکتا ہے۔ جو ہماری زندگی گزری ہے، بچپنا گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا آیا، تو جوانی آتی ہے جانے کی، جوانی آتی ہے جانے کے لیے، اور بڑھاپا آتا ہے لے جانے کے لیے۔ بڑھاپا آ کر جاتا نہیں، بڑھاپا لے جاتا۔ اس لیے دوسرے عالم باللہ نے بڑھیا بات کہی، انہوں نے کہا کہ عجب یہ سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی اور جانی دیکھی۔ یہ عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی اور جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ لوٹے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی جا کر دوبارہ واپس نہیں آتی، اسی لیے وقت ہمارا بڑا قیمتی، بڑا قیمتی۔ اس وقت کو ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے احکام میں اگر ہم نے گزار دیا، ہم نے اس زندگی کی قدر کی، اگر ہم نے زندگی کی قدر کی تو ہماری زندگی نفع بخش ہو گئی، اور اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کی ہم نے ناقدری کی تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم،
زمانے کی پسند. اور دیکھیے زمانہ بسا اوقات انسان زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت کی یہ فرمایا یسبنی ابن آدم، محمد ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبک ابن آدم وانت اللہ، آپ اللہ ہیں، ابن آدم آپ کے بندے ہیں. یہ بندے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو کیسے ڈالتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یسب الدہر وانما انا الدہر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے زمانے کو گالی دیتے ہیں اور زمانہ میرا نام، زمانہ میرا نام. یہ زمانہ گزرتا ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان الشمس تسجد ربها كل يوم وتستأذن ولا تطلع حتى يستأذنها ربها. یہ سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے لیے روزانہ اپنے بارگاہ کے یہاں سجدہ ریز ہوتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے. جب تو اجازت مل جاتی ہے طلوع ہوتا ہے. اگر اس رب ذوالجلال کی اجازت نہ ہو تو اس وقت طلوع نہیں ہو سکتا. چنانچہ ایک دن ایسا آئے گا، حکم ہوگا نہیں جاؤ آج جہاں سے غروب وہیں سے طلوع ہو جاؤ. یعنی اب سورج اس دن بجائے مشرق میں طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہو جائے. اور وہی دن ہے حدیث میں آتا ہے کہ لا تقوم، فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تخلق ابواب التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها. اس وقت تک پہلے ہے کہ لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ. دوسرے حدیث میں ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا. تو بھئی ابھی اللہ نے موقع دے رکھا ہے. ایک دن وہ آ جائے گا کہ یہ سورج مشرق کے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند. اب اس کے بعد کسی مومن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی کافر کا ایمان قبول نہیں. اب اس کے بعد نہ ایمان مقبول نہ توبہ. یہ ہے زمانہ. تو سورج طلوع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، طلوع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. اسی کے گزرنے کا نام زمانہ ہے. پھر اس میں فرمایا کہ الدہر کہاتین، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں کو اس میں اشارہ فرمایا. کہاتین اقلبہ کیف اشاء، زمانہ میرے اختیار میں ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں اس پر پھر کرتا رہتا. تو زمانہ اللہ کے اختیار میں تھے، اپنے اختیار میں نہیں تھے. تو گویا ہم نے اگر زمانے کو گالی دی تو براہ راست اللہ کو گالی دی. اب زمانے کو گالی دینے کا معنی یہ ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، بعض ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں زمانہ خراب ہو. زمانہ خراب نہیں ہے دوستو، ہم خراب ہو گئے. زمانہ نہیں بگڑا، ہم بگڑ گئے. ہماری عادتیں بگڑ گئیں، ہمارے اخلاق بگڑ گئے. تو فساد تو ہمارے اندر آیا نا کہ زمانے کے اندر. زمانہ اسی طرح ہے، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا اپنی حال پر باقی. تو
تو زمانہ خراب نہیں ہوا، ہم خراب ہو گئے۔ اسی لیے اگر کسی کی زبان سے بات نکلتی ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ برا ہے۔ اسی لیے ہمیں سے اگر کسی کی زبان سے اس طرح کی بات نکلی ہو اسے توبہ کرنا چاہیے، تو توبہ کرنا اور آئندہ پختہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم ایسا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالیں۔ یہ آصف پر زمانے کی قسم ہے۔ ہاں فرمایا کہ زمانے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، لیکن جس شخص کو 4 نعمتیں حاصل ہو گئیں اس کو اس خسارے سے نکل گیا۔ جن کو 4 باتیں حاصل ہو گئیں اس نقصان سے وہ نکل جائے، نقصان سے بچ جائے۔ وہ 4 باتیں کیا؟ ان 4 باتوں میں سب سے پہلی بات قرآن نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ سب چھانتی ہیں، آگے استثناء فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ ہاں وہ لوگ خسارے سے نکل گئے، ٹوٹے سے بچ گئے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جن کو ایمان کی دولت نصیب ہے۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دوسری کے حدیث، جس کا حدیث جبریل کہتے ہیں، علماء تفسیر کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے كنا جلوسا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب وشدید اسود الشعر ولا يعرفه منا احد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک میں اچانک ایک آدمی ظاہر نمودار نہایت ہی صاف ستھرا کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید کپڑے۔ سفید کپڑے کی بھی ایک اہمیت، فرشتوں کا لباس ہی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان احسن الثياب الثوب الابيض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کپڑوں میں بہترین کپڑا سفید کپڑا ہے، بہترین کپڑا سفید کپڑا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ حدیثی سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی اقارب جان پہچان کہ موت واقع ہو گئی، رشتہ دار نے، عزیز و اقارب نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص سفید لباس میں ملبوس ہے، تو علماء نے تعبیر دی ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ سفید لباس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان احسن الثياب الثوب الابيض، بہترین کپڑا سفید کپڑا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اچانک نمودار ہو گئے، سامنے آ گئے، شدید بیاض الثياب، جن کا کپڑا نہایت صاف سفید تھا بالکل، اور بال نہایت کالے تھے، بال نہایت کالے تھے۔ ولا يعرفه منا احد، ایسا اجنبی، ایسا لگتا ہے کہ ابھی اپنے گھر سے یہیں سے نہا دھو کر کپڑا بدل کر آ رہے ہیں، لیکن اجنبی ہے، کوئی جانتے نہیں، کوئی پہچانتے نہیں۔ علاقے کا آدمی کوئی تو پہچانے گا، کوئی نہیں پہچانے، لیکن لباس سے جب معلوم تھا کہ یہ قریب بہرحال باتیں فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه۔ آتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھے، جس طرح ایک طالب علم اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔
چھوٹا بڑے کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتی ہے، وضع کفی علی فخذی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ دیتی ہے۔ اب پہلا سوال ہوتا ہے، سوال کہ من اسلام یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا چیز، اسلام کیا ہے؟ فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وتشهد ان محمدا عبده ورسوله تقيم الصلاه تؤتي الزكاه وتعد البيت من استطاع اليه سبيلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام اس بات کا نام کہ تم اس بات کی گواہی دو اپنی زبان سے کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول۔ پھر تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان مہینے کا روزہ رکھو، اللہ نے وسعت دی تو حج بھی کرو۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بتایا تو کیا کہتے ہیں؟ قد صدق، آپ نے بجا فرمایا، درست فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ یہ جملہ کون کہے گا؟ جن کو پہلے سے بات معلوم ہوگی وہی نہ کہے گا کہ آپ نے بجا فرمایا۔ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تعلق، لیکن کچھ کہنے کا موقع نہیں تھا۔ پھر دوسرا سوال تھا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ایمان کس چیز کا ہے، ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو۔ کس بات پر یقین رکھو؟ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی نافع ہے، اللہ ہی گور، پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، موت دینے والی ذات اللہ ہے۔ یہ موت و حیات کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے، نہ حیات دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی مریض کو شفا دے سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی، اور اللہ نے کسی کے لیے موت مقدر کر دی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس زندگی دے نہیں سکتی۔ بہت ساری مثالیں موجود۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں اس کا مشاہدہ اس طرح کیا کہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، دارالعلوم دیوبند سے قریب ایک گاؤں میں اس طالب علم کا یہ معمول تھا کہ جمعرات کی شام کو گھر چلا جاتا سائیکل سے، اور ہفتہ کے دن صبح مدرسہ پہنچ جاتا۔ معمول کے مطابق وہ صبح صبح آ رہا تھا، گنا کے کھیت سے کوئی نکلا تو گولی چلا گر گیا، اور گولی ایسی لگی کہ ایک طرف سے نکلی تو دوسری طرف نکل گئی۔ اب بتائیے ظاہری طور پر زندگی کو اسباب دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی بخشی، پڑھ کر فارغ اب بھی باحیات ہے۔ حدیث کا کامنٹ ڈالتے یہ دنیا اگر اللہ کسی کو زندگی دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی۔ اللہ کسی کو موت دے دے، دنیا کی طاقت زندگی نہیں دے سکتی۔ اسی کے نام تؤمن باللہ، یہ شفا کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر دوا تجویز کر سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔
شفا دینے والی ذات اللہ ہے، نفع پہنچانے والی ذات اللہ ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ ہے۔ لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ۔ کبھی کسی مصلحت کے پیڑ میں نقصان پہنچ جاتا ہے، اور وہ نقصان بھی پہنچتا ہے تو ایک مومن کو وہ نقصان بھی اللہ کو قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جیسے اکبر الہ آبادی شاعر بھی، انہوں نے بھی بات کہہ دی، انہیں جب لگتی ہے بھوک تو ایمان ڈگمگاتا ہے، جب لگتی ہے بھوک تو ایمان ڈگمگاتا ہے، جب کرتا ہے پیٹ تو خدا یاد آتا ہے، جو کہ بھوک کے مقابلے سے فقر، اور اس حدیث میں آتا ہے الفقر کاد ان یکون کفر۔ بسا اوقات انسان کو جو فقر فاقہ کی نوبت آتی ہے تو یہ فقر انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ لیکن دونوں چیزیں، یہ مصیبت ہو تو بھی، نعمت ہو تو بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بنتا ہے، امتحان بنتا ہے۔ اسی لیے ایسی حالت میں اگر مومن ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اللہ اجر سے نوازتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایمان اسی چیز کا ہے، اس کی ذات پر آئے کے اعتبار پر بھروسہ، اعتماد ہو۔ شفا دینے والی ذات اللہ ہے، نفع دینے والی ذات اللہ ہے، صحت دینے والی ذات اللہ ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ ہے۔ بیماری بھی آتی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ اپیل اسی طریقے سے ایمان رکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب برحق ہیں، سب برحق۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم سب کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبی پر، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن ہم سب پر برابر ایمان رکھتے ہیں، اور مومن کا تقاضا یہی ہے۔ عیسائی میں، یہودی میں، مومن میں فرق ہی ہے۔ اگر یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر رہے تو یہودی نہیں رہے، عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو عیسائی نہیں رہے، اور ہم کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دیں تو مسلمان نہیں۔ اس لیے حکیم الاسلام ہمارا قاری مطیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پادری نے پوچھا کہ آپ کے دین کا مدار کس پر ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ قرار پر۔ وہ چکرایا، لیکن ہمارے دین کا مدار اپنے برجستہ فرمایا کہ تمہارے دین کا مدار انکار ہے۔ جب تک تم عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار کرتے رہو گے عیسائی رہو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہو گے عیسائی رہو گے، اور جب نبی آخر الزمان کے نبی ہونے کا اعتراف کر لو گے عیسائی رہو گے، نصارہ نہیں۔ اور خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کا انکار کر دیا، ہمارے ایمان نہیں ہوگا، ہمارا مدار اقرار کرتے اور تمہارا مدار انکار۔ تو یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ہم نے سب کچھ اللہ کو سمجھ لیا کہ پیدا کرنے والی ذات وہ ہے، روزی دینے والی ذات وہ ہے، بیماری دینے والی ذات وہی ہے، شفا دینے والی ذات وہی ہے۔ ایمان ہمارا
رسول پر ایمان لایا، نبی برحق تھے، ہمارا ایمان ہے۔ اب ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے میں اعمال کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ حجم وہب بن منبہ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں ان وہب بن منبہ قال قلت یا رسول اللہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ؟ قال نعم ولکن له اسنان۔ ابن منبہ کہتے ہیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کہ جنت کی کنجی تیار نہیں؟ کئی کلمہ شہادت جنت کی کنجی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دل سے تصدیق کرے گا، زبان سے اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو گویا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانا جنت میں داخل۔ اس کے پیش نظر صاحب نے پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا بلا شبہ جنت کی کنجی ہے لیکن ابھی بغیر دانت، ولیکن لہ اسنان، کنجی میں دانت بھی ہوتے ہیں، اور آپ سب تجربہ کار ہیں کہ بغیر کنجی میں اگر دانت نہ ہو تالا نہیں کھلتا۔ کنجی میں دانت ہوں گے تبھی تالا کھلے گا، اگر سیدھا سپاٹ ہو جائے تو اس سے تالا نہیں کھلتا۔ اس کنجی میں جو ہم نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم نے کنجی پیدا کر دی، اللہ نے کنجی عطا کر دی ہے، اس میں دانت ہوں گے اعمال صالحہ۔ جو ہمارے پاس اعمال ہوں گے، اعمال صالحہ ہوں گے، ان اعمال صالحہ سے اس کنجی کے دانت پیدا، تب جنت کرتا ہے، درخت تالا کھلے پھر دروازہ کھلے۔ اس میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان ہے، پھر ایمان کے بعد اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ پر بھی اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور ایمان کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، اس کا ایسے باغات میں جنت میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جائیں گے۔ اور کافر کے لیے فرمایا ان الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اس دنیا میں کفار کے پاس مال و متاع زیادہ ہے، اسباب زیادہ ہیں، وسائل زیادہ ہیں۔ اس زیادتی سے کبھی اس گمان پر نہ آنا چاہیے کہ شاید ان سے ڈرے نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ مالدار ہوتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال آپ کو معلوم ہے، کئی روز گزر جاتے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقضی یومین الا باسودین۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ مسلسل کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت روٹی یا کھانا چڑھاؤ نہیں، بس اوقات ایسا تو ہوتا ہے کہ مسلسل 2 دن 3 دن گزر رہے ہیں صرف کھجور اور پانی پر اکتفا، صرف اور صرف پانی اور کھجور پر اکتفا، اسودین۔ پھر کھجور بھی مل رہی ہے، حدیث میں موجود ہے، کتاب الاسماء کے اندر موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتش، پرانی کھجور آپ کے پاس ہوتی تھی،
چھہارے آپ کے پاس پرانے ہوتے تھے، اس پرانے چھہارے کو توڑ کر اب غور فرماتے، دیکھتے، تلاش کرتے کہیں اس میں کوئی کیڑا تو نہیں۔ اس طرح آپ نے زندگی گزاری۔ تو مومن کی یہاں کی زندگی عارضی زندگی، لیکن کافر نے یہاں کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اسے اس کو یہاں بھی نیز آج بطور خاص اس وقت ہمارے حالات کے اندر یہ ہے، جو ہمارے اطوار، ہمارے عادات، ہمارے اخلاق تھے، وہ اخلاق انہوں نے کیا۔ آج ہم نے پریشانیاں زیادہ کی، الجھنیں زیادہ ہیں، ان کی راہیں ہموار ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہمارے طریقہ کار کو اس نے اختیار کیا۔ آج بھی اگر ہم اس اخلاق کو اختیار کرتے ہیں جس اخلاق کی تعلیم ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہماری دنیا سمجھ جائے۔ اس علاقے میں تو اس کا تصور نہیں ہوتا، یہ تصور ہے تو تصدیق نہیں ہے، لیکن دہلی میں، اس کے اطراف میں گرمی میں جو شدید گرمی ہوتی ہے، اس کچنوں کے اندر ہندو نوجوان پانی پلانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، فری، کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہمارا اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیم دی تھی۔ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ۔ کفار کے عادت کو قرآن کریم نے بتایا، اور رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ آپ نے دیکھا نہیں اسے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار مشرکین ہیں جو روز جزا کو جھٹلا رہے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے تھے، یتیموں کو دھکا دے دے کر گھروں سے نکالتے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ خود کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو اس کو ترغیب دیتے۔ آج ہمارا حال ہے، ہم یتیموں کی سرپرستی نہیں کرتے، یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام سے یتیموں کی کیسی سرپرستی کرتے تھے۔ ایک موقع پر آئے تھے کریمہ کہ بچوں کے یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ صحابہ کرام گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ صورتحال ہے، ہمارے یہاں کھانا یتیموں کا بنتا ہے، صاف بنتا ہے، اب ہمارے کھاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اس کے مال کو استعمال کیا۔ تو اللہ کا خوف دل میں اتنا ہوا کہ جا کر یتیموں کا مال الگ کر دیا، ان کے لیے روٹی الگ بن رہی ہے، سالن الگ بن رہا ہے۔ اب جو یہ معاملہ کیا تو دیکھا کہ یتیموں کا کھانا ضائع بھی ہو رہا ہے، کھانا ضائع ہو رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، رسول یہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں اپنے یتیموں کے کھانے کو اپنے کھانے سے ملا دو، کوئی حرج نہیں، یہ تمہارا دین بھائی ہے، بھتیجے ہے، عزیز ہے۔ ہاں، اسراف مت کرو، اس نیت سے کہ جلدی جلدی اس کا کھانا ختم ہو جائے، اس کی پونجی ختم ہو جائے، اور تم کو جب وہ بڑے ہو کر الگ ہونے لگے تو اس کو دینا پڑے۔ اس فکر میں یتیم کے مال کو خرچ مت کرو۔
ان کے یہاں باضابطہ تنظیم ہے. صرف چھوٹی سی قومیں بڑی کم تعداد میں ہے. آپ نے پورے ہندوستان کے اندر غور کیا ہوگا تو آپ کو ایک سکھ بھی مانتا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کی تنظیم ہے. انہیں یہ کر رکھا ہے اپنے قوم میں کہ کسی فرد کو بھیک مانگنے نہیں دیں. اس نے دے دیا جہاں جیسا موقع رقم دے دی کہ کماؤ، جب تم مضبوط ہونے لگو ہم واپس کرو، سہولت کے ساتھ واپس کرو. آج کیونکہ ہم نے کوئی نظم نہیں کیا ہے اکثریت مانگنے والوں کی، مسلمانوں ہم نے کوئی توجہ نہیں. پانی پلانے کا مسئلہ ہو، کسی کی مدد کا مسئلہ ہو، آج ہماری قوم پیچھے ہو رہی ہے، وہ قوم آگے بڑھ رہی ہے. اور چونکہ کیے کا صلہ ملتا ہے کافروں کے لیے یہ ہے کہ جو کچھ وہ نیکی کر رہا ہے دنیا میں اس کو ملے گا، اور مومن کرے گا تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اس کے خلاف خلاف لهم فی الآخرہ، اس کے لیے فیصلہ ہے کہ اس کو جو کچھ ملے گا یہاں ملے گا وہاں کچھ نہیں ملے گا. اور اہل ایمان کے لیے دونوں جگہ انشاءاللہ. تو اہل اسلام کے کردار کو، افعال کو انہوں نے اختیار کیا اور ہم نے چھوڑ دیا. اسی طرح ایمان اور اعمال صالحہ. اسی کو تیسری بات ہے وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. ہر ایک مومن دوسرے مومن کو سچی بات بتائے، حق بات بتائے. اگر ہم نے اپنے کسی بھائی کو دیکھ لیا غلط کام کر رہا ہے، ہمارا فریضہ اپنے بھائی کو بتائیں کہ غلط ہے اسلام. لیکن ایک نظریہ بن گیا کوئی ٹوکے تو ٹوکنے والا برا بن گیا. لیکن نہیں، قرآن کریم صحابہ کرام فرماتے کہ میں بہترین دوست وہ ہے جو مجھے میری غلطی پر ٹوکے. اور آج ٹوک دیا دوستی گئی، کیا ٹوکنے والا کچھ سمجھتا ہے؟ لیکن ہمارے صحابہ کرام وہ تھے کہ اپنے غلطی پر ٹوکنے والے کو انعام سے نوازتے تھے، شکریہ پیش کرتے تھے. یہ تواصوا بالحق. اگر ایک آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم اپنے بھائی کو اس سے روکیں کہ یہ گناہ عظیم ہے. یہ وعدہ خلافی ایسا گناہ ہے کہ ایک گناہ کرنے والا 3 گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر کے 3 گناہ کرتے ہیں. ایک گناہ وعدہ خلافی کا، دوسرا گناہ وعدہ خلافی کر کے اپنے بھائی کا دل دکھانا، تیسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ خامخواہ اس بات میں کمی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے لگتا ہے. وتواصوا بالصبر. آخری بات، چوتھی بات کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. کوئی بات پیش آ گئی، کوئی پریشانی پیش آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو صبر کی تلقین اور اس کے نقصان کو دور کرنے کی کوشش. قرآن کریم میں سورہ عمران کا پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون. ایمان والوں خود صبر کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، صبر کی تلقین. ورابطوا، اے مومنوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہو. آج ہم اگر کسی ایک آیت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. باہم جڑے رہنا
اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق